بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکر اسم اللہ علیہا صواف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر. اور قربانی کے اونٹوں اور قربانی کے جانوروں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر فرما دیا ہے. لکم فیہا خیر، ان میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. اور اونٹوں کو چونکہ کھڑے ہوئے بھی ذبح کیا جاتا ہے، جسے نہر کہتے ہیں. گردن کے نیچے یہاں خنجر یا نیزے سے تکبیر پڑھ کے مارتے ہیں تو وہ ذبح ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. جب وہ گر جائے تو اس میں سے کھاؤ، قناعت کرنے والوں کو بھی دو اور محتاجوں کو بھی دو. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اکثر عرب میں قربانی کے لیے اونٹ منتخب کیا جاتا تھا. دوسرے جانور بھی اب بھی دیے جاتے ہیں، تب بھی دیے جاتے تھے، لیکن چونکہ وہ سب سے نمایاں، سب سے بڑا ہے تو سب کو جامع کر کے ارشاد فرما دیا. مراد اس سے قربانی کے جانور ہی ہیں کہ ہم نے قربانی کے جانوروں کو بھی تمہارے لیے عظمت الہی کی نشانیاں بنا دیا ہے. وہ بھی تمہاری طرح ذی روح ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا تو ساری زمینی مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگا دیا. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین پر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ تمہاری خاطر ہے، تمہاری خدمت کے لیے ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ جان تو جانور کی جاتی ہے، قربان تو وہ ہوتا ہے، ثواب جانور کو قربان کرنے والے کو ہوتا ہے. تو اس میں دو
حکمتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو فرمایا کہ انہیں تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے، تمہاری ملک میں دے دیا ہے، تمہاری ملکیت بن جاتے۔ پھر جب تم اپنے رزق میں سے، اپنی ملک میں سے، اپنے جانوروں میں سے خوبصورت جانور، پیارے پیارے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکالتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ وہ ضائع جاتے ہیں، بلکہ وہ جانور جو قربانی کے لیے منتخب کرتے ہو انہیں عظمت الہی کی نشانیاں بنا دیا جاتا ہے۔ وہ اتنا بڑا مہربان ہے، انسان کو اس نے ایسا درجہ دیا کہ اپنے جیسی مخلوق کو قربان کرتا ہے تو قربان ہونے والے جانور نے اپنا مقصد حیات پا لیا کہ وہ بنا ہی انسان کی خدمت کے لیے تھا، اور ذبح کرنے والے نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے جانور کا اللہ کی راہ میں خون بہا کر اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے اپنا اجر لے لیا کہ اس نے اپنا مال، اپنا جانور قربان کیا تھا۔ اور کیا یہ مقام شکر نہیں ہے کہ تمہیں بیٹے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، تمہیں بھائی ذبح کرنے کا حکم دیا؟ تم بھی تو ویسی مخلوق ہو جیسے وہ جانور ہیں، اللہ کی تو ساری مخلوق ایک سی ہے، تو ان کو تمہارے تابع کر دیا، وہ تمہاری طرف سے قربان ہو کر تمہاری قربانی کا حق ادا کرتے ہیں۔ سو یہ ضروری ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافٍ، جب انہیں قطار اندر قطار کھڑا کر کے یا لٹا کے ذبح کرتے ہو تو وقت ذبح صرف اللہ وحدہ شریک لا شریک کا نام لو۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے ان کو پیدا کر کے تمہارے ملک میں دے دیا، تمہارا رزق بنا دیا، اور پھر تمہیں توفیق دی کہ تم اپنے جانوروں میں سے خوبصورت اچھے جانور نکال کر اللہ کی راہ پہ ذبح کرتے ہو۔ تو یہ ایک رسم نہیں ہے کہ اس کی خانہ پوری کی جائے۔ اگر کسی کے پاس توفیق نہیں ہے تو نہ کرے۔ جو حج پہ جاتے ہیں تو حج کے اخراجات میں قربانی بھی ہے، حج تو اسی پر فرض ہے جس پر اخراجات جس کے پاس پورے ہوں، ورنہ حج فرض ہی نہیں۔ حج کے علاوہ جو لوگ گھروں میں قربانی کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ خانہ پوری کرتا رہے، جی میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں تو میں کوئی مریل سے جانور میں حصہ ڈال کر، کیا ضرورت ہے خانہ پوری کرنے کی؟ قربانی جب کرتے ہو تو خوبصورت اچھا جانور تلاش کر کے، آخر اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اچھا جانور تلاش کر کے کرو۔ اگر نہیں، ہمت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے تو نہ کرو۔ حج پہ تو جو ضروری ہیں وہ کرنا پڑتی ہیں، اور وہ حج کے اخراجات میں شامل ہیں۔ جو حج پہ جاتا ہے اس کے پاس وہ سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ گھروں میں جو کرتے ہیں وہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے کرو، بہت اچھا ہے۔ توفیق نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، نہ کرو۔ پھر جو نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ انہی کے لیے تو کرتے ہیں۔ جب قربانی کرو تو اسے اللہ کے نام پر ذبح کرو، اس پر اللہ کا نام لو، اور جب ذبح ہو جائے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ جو لوگ قناعت کر کے صبر کر کے بیٹھ گئے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں، کسی کے در پہ نہیں جاتے، جو صبر کر کے بیٹھے ان کو بھی دو، اور غرباء اور مساکین کو بھی دو۔ تو چونکہ یہاں تین باتیں ارشاد ہوئی ہیں، خود بھی کھاؤ، قناعت کرنے والوں کو بھی دو، اور غریبوں کو بھی دو، تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ قربانی کا اگر تیسرا حصہ، قربانی کے گوشت کا تیسرا حصہ اگر غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ جتنا خود چاہتا ہے کھائے، دوستوں کو دے، عزیز و اقارب کو دے، جو نہیں مانگتے رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب، ان کو دے، اور غریبوں کو بھی اس میں شامل کرے۔ بعض لوگوں نے ترازو رکھا ہوا ہوتا ہے، تول تول کر 3 حصے بناتے رہتے ہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اندازہ ہے کہ خود بھی کھاؤ، عزیزوں دوستوں کو بھی کھلاؤ، اور غرباء کو بھی دو۔
کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون۔ اب یہ سوچو کہ یہ جانور بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق تھی۔ ایک کیڑی جو زمین پہ چلتی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایک ادنا سا مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، پہاڑ جیسا جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن اس مخلوق کو تمہارے لیے کیسا مسخر کر دیا کہ تم اس سے سواری کے کام بھی لیتے ہو، اپنی مزدوری کے کام بھی لیتے ہو، ہلوں میں بھی جوتتے ہو، اور پھر تم اسے قربان کر دیتے ہو اللہ کے نام پر اور ذبح کر کے تقسیم کر دیتے ہو۔ تو گویا ذبح ہو کر اس نے اپنا مقصد حیات پا لیا، وہ بنا اسی لیے تھا کہ انسان کے کام آئے۔ اور انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں ایک مخلوق کی جان لے کر الٹا ثواب لے رہا ہوں، اللہ نے اسے اتنا میرے مسخر کر دیا، مجھے اللہ نے اتنی عظمت دی اور مجھے اللہ نے توفیق دی، میری ملک میں جانور دیے، اور میں جانور اللہ کی راہ پہ قربان کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کہا یہ جاتا ہے کہ سنت ابراہیمی ہے، لیکن یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں، سنت ابراہیمی تو اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی، بعض وہ باتیں جیسے ختنہ کرانا، جو مونچھوں کا کٹانا، یا اس طرح کی بعض باتیں، یا یہ قربانی، یہ دین ابراہیم علیہ السلام سے سنت ابراہیمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کی اور ان پر حضور نے عمل کیا، ہم حضور کے اتباع میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی جن کو حضور نے اختیار نہیں فرمایا، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اور کیا کیا باتیں تھیں۔ تو ہم جو اتباع کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ نے قربانیاں فرمائیں، ان کا گوشت تقسیم کیا، ان کی کھال غرباء پر خرچ کی، حتیٰ کہ فرمایا کہ قربانی کے جانور میں جو گلے میں یا پاؤں میں رسی ہو وہ بھی ذبح کرنے کے بعد فی سبیل اللہ دے دی جائے، وہ بھی اللہ کی راہ میں دی جائے۔ اسی طرح اس کی کھال اللہ کی راہ میں غرباء و مساکین پہ خرچ کی جائے، یا ایسے کاموں پہ خرچ کی جائے جو مشترکہ ہوں، کسی ایک بندے کے لیے نہ ہوں، جیسے کسی کنویں پر کسی نے ڈول لگا دیا، رسی لگا دی، فرش بنوا دیا، راستہ ٹھیک کرا، جو عام آدمی کے کام آئے، امیر غریب سب کے کام آئے، ایسے کاموں پہ بھی خرچ کی جا سکتی ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ محتاجوں اور غریبوں تک پہنچایا جائے۔ اور فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے ایک جاندار میرے قبضے میں دے دیا، میں جو چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں، میں نے اسے پالا پوسا، بڑا خوبصورت جانور تھا، پھر میں نے اسے ذبح کر دیا اللہ کی راہ میں، اور ذبح وہ ہوا ہے، اجر میں پا رہا ہوں۔ وہ قادر تھا، وہ کہتا اپنے گلے کاٹو، پھر کیا کرتے؟ جسے قربانی کرنی ہے وہ اپنا گلا کاٹے، یا اپنا بیٹا قربان کرے، یا اپنا بھائی ذبح کرے، پھر کیا کرتے؟ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے جانور تمہارے مسخر کر دیے۔ تو اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ اب ہمارے پاس دین بھی بطور رسومات کے رہ گیا ہے، ہم رسم پوری کرتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ اس نے قربانی بھی نہیں دی بھی، لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں نے تمہیں حشر کو اجر دینا ہے، لوگوں نے تمہارا فیصلہ کرنا ہے نیک یا بد ہونے کا، یا ثواب یا عذاب کا۔ قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہو اور دیکھو اللہ کریم کیا چاہتے ہیں اور کس بات پہ راضی ہوتے ہیں، کیا ثواب مقرر فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو بیٹا قربان کرنے کا حکم ہوا، اور انہوں نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا بھی دی، اپنی طرف سے گردن کاٹ دی، تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ تکبیر بھی سنت ابراہیمی ہے، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلاتے وقت پڑھی تھی۔ آنکھ کھولی تو بیٹا سلامت کھڑا مسکرا رہا ہے، اور ایک بہت خوبصورت دمبا بہت بڑے سائز کا ذبح ہوا پڑا ہے۔
تو پریشان ہو گئی کہ میں نے تو بیٹا ذبح کرنا تھا، تو وہی آئی قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا، آگے اسماعیل کو بچا لینا، اس کی جگہ جنت سے دمبا بھیج دیں، یہ میرا کام ہے، یہ تمہارے بس کا نہیں، تمہاری اطلاع کے بغیر ہوا، آپ کو خبر بھی نہیں تھی، یہ میں نے کر دیا، آپ نے اپنا امتحان پورا کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جیسا حلیم الطبع اور ایسا محبت کرنے والا باپ ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ فرشتے یہاں سے ان کے یہاں سے ہو کر قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور ان پر تباہی نازل ہو گئی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم نے میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا کہ یا اللہ اب معاف کر دے، یا اللہ تیرے بندے ہیں گناہگار ہیں جیسے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، بڑے حلیم الطبع، بڑے محبت کرنے والے ہیں، گناہگاروں کے لیے ہی مجھ سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو میں نے فرمایا اب فیصلہ ہو چکا ہے ابراہیم، اب اس پر عمل ہوگا۔ تو جو لوط علیہ السلام کی قوم جو انتہائی کبھی اور بدکار تھی، اس کے لیے معافی کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، اسے اپنے نور نظر سے کتنا پیار ہوگا، جس کی محبت اور حلم کی گواہی اللہ دیتا ہے ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، بہت محبت کرنے والے، بڑے حلم والے، گناہگاروں کے لیے میرے ساتھ جھگڑ رہے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ میں نے کہا بھائی فیصلہ ہو گیا، میری اپنی مخلوق ہے، میں جانوں ہو جائے۔ تو بچے سے کتنا پیار ہوگا، پھر بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا تو قربان کر دیا۔ ہر عمل پر اللہ کی طرف سے اس عمل کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اور طرح کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تسبیحات پڑھتے ہیں تو دوسری طرح کی، تلاوت کرتے ہیں تو دوسری طرح کی، رکوع و سجود کرتے ہیں تو اور طرح کی۔ اسی طرح ہر عمل پر یا نور ہوتا ہے، ہر عمل میں یا ظلمت ہوتی ہے۔ اتباع رسالت کے مطابق بات یا کام جو بھی کرو اس میں نور ہوتا ہے، جو بھی حد اطاعت سے نکل کر کرو اس میں تاریکی ہوتی ہے۔ ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اور قرآن نے وضاحت سے بتا دی، اور اب سائنس اس تک پہنچ گئی ہے۔ میں پرسوں کسی ساتھی نے مجھے وہ بھیجی نئی تحقیقات سائنس کی، تو میں نے اس کی کاپی بھی نکالی کمپیوٹر سے اور میرے پاس رکھی ہے۔ تو بڑی خوبصورت تصویریں اس میں بنی ہوئی ہیں کہ یہ تصویریں پہلے تو اس نے پانی کے قطروں میں جو پانی کے ذرات ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ آپ کو برف کے ذرات کی تصاویر دکھائی تھی، ویسی پانی کے ہر ذرے میں ہے، ایک قطرے میں خبریں ہزاروں ذرات ہوتے ہیں، ہر ذرے میں ایک خوبصورت تصویر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آدمی کے الفاظ کی تصاویر بنائی ہیں کہ جو انرجی لفظ کے ساتھ جاتی ہے اس انرجی کو کنورٹ کر کے اس کی تصویر بنا لی۔ تو وہاں انہوں نے تصویریں دی ہیں کہ جو اچھے الفاظ نکلتے ہیں اس کی یہ خوبصورت تصویر ہے، جو خراب لفظ منہ سے نکلتا ہے اس کی یہ تصویر مسخ شدہ اور دھندلی اور دھواں دھار سی ہے۔ تو آگے وہ سائنٹسٹ لکھتا ہے کہ یہ الفاظ اگلے پر جیسے ہیں ویسا اثر مرتب کرتے ہیں، خوبصورت ہیں تو اس کے دل کو بھی خوش کرتے ہیں، اگر الفاظ خراب ہیں تو اسے بھی غصہ دلاتے ہیں یا دکھی کرتے ہیں یا اسے افسوس ہوتا ہے۔ تو اب تو سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ ہر لفظ کی بھی ایک تصویر، ہر عمل کی بھی ایک تصویر بنتی ہے جس کے اثرات اگلے بندے کو متاثر کرتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں ارشاد ہو رہی ہے کہ وہ کیفیت، اس خلوص، اس درد دل سے قربانی کرو اپنے جانوروں میں سے، یا خریدنا ہے تو خوبصورت سا جانور خریدو، صحت مند اچھا، اسے اللہ کی راہ میں ذبح کرو اور امید رکھو کہ تم پر وہ پھول برسیں جو ابراہیم علیہ السلام پر برسے۔
وہ اللہ کے خلیل تھے، اولو العزم رسول تھے، ان کی شان بہت بلند ہے، ان پر ان کی شان کے مطابق برسے ہوں گے۔ ہم پر کوئی پتی ان میں سے یا کوئی اس سے کم درجے کے، لیکن برسنے تو پھول چاہیے۔ تو فرمایا قربانی سے یہ حاصل کرو، صرف یہ نہیں کہ شہرت ہو جائے میں نے بھی قربانی کر دی ہے، لڑ بڑ کر 4 لوگوں نے گوشت کھا لیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو اس لیے ہے کہ پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے توفیق بخشی، موقع بخشا، صحت بخشی، مال دیا، اس کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دی۔ تو وہ رحمتیں جو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے پر نازل ہوئی تھیں، کوئی حصہ ان کا میرے دل پہ بھی وارد ہو جائے۔ اب ہم قربانیاں کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچنے کا تکلف کیا ہے کہ اس کی کوئی کیفیت میرے دل میں بنی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم اس فلسفے کو ساری عمر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، رسم کے طور پر کرتے ہیں، چلو جی قربانی کر دی۔ تو یہ رسم نہیں ہے، یہ جزو عبادت ہے۔ قربانی بھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور جب وہ کیفیتیں پاؤ تو پھر تمہارے دل سے بھی، تمہاری زبان سے بھی، تمہارے دماغ سے بھی اللہ کا شکر نکلے گا۔ پھر تم اللہ کے شکر گزار، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہما، یہ گوشت اور جانوروں کا خون کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، اللہ کے پاس گوشت نہیں جاتا یا خون نہیں بھیجا جاتا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری وہ کیفیت جو تمہارے دل پہ قربانی کرتے ہوئے وارد ہوتی ہے، اس کی عظمت ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کریم کو جانوروں کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانوروں کو کاٹ کے جو خون بہا دو یا گوشت بانٹ کر سارے کھا لو، تو یہ گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ اللہ کے نزدیک وہ کیفیت جسے تقویٰ کہا گیا ہے، یعنی وہ ساری فلسفی قربانی کی تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں ہو، اس غرض سے تم قربانی کر رہے ہو، اس غرض سے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو اور وہ کیفیت وصول کرنا چاہتے ہو، یہ بات اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اللہ کو یہ چاہیے، یہ کیفیت، یہ تقویٰ چاہیے تم سے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اس کی بارگاہ میں تمہارا تقویٰ، وہ کیفیت، تقویٰ اس کیفیت کو کہتے ہیں جو بندے کا تعلق اللہ کریم سے بندگی کا استوار ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر یہ بات کی تو اللہ کریم ناراض ہوں گے، میں نہیں کرتا، یہ کام کیا تو اللہ کریم خفا ہوں گے، میں یہ نہیں کرتا، یہ رشتہ جب بن جاتا ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا قربانی بھی یہ دلی تعلق بنانے کا اور جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے، اور قربانی سے جو تقویٰ تمہیں نصیب ہوتا ہے اس کی عزت ہے اللہ کے ہاں، وہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا۔ کتنی مخلوق کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا ہے۔ جب یہ سوچو تو پھر اللہ کی بڑائی بیان، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، اس نے تمہیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اس نے تمہیں کلمہ توحید نصیب فرمایا۔ ہم اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ ہم سے ہماری یہ جو نقل ہم کرتے ہیں یہی قبول فرما لے۔ ہم نے دین بھی وراثتاً پا لیا ہے اور ہم رسمیں نبھاتے رہتے ہیں۔ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں، مسلمان ہوں، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے روزہ رکھنا چاہیے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن اکثر کو تو اس کا بھی خیال نہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچنے کا تکلف نہیں کیا
کہ دنیا میں جو باقی مذاہب ہیں ان سے اسلام کا موازنہ تو کریں، ہمیں اس کا حسن نظر آئے۔ آپ کے پاس ہیرا ہے، لوگوں کے پاس اس کی نقلیں ہیں، تو آپ کبھی وہ ہیرا ان نقلوں میں رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے واقعی میں میرے پاس تو بڑی چیز نعمت ہے۔ آپ کبھی اپنے عقیدے کو دوسرے جو دنیا پہ عقائد ہیں ان کے مقابل رکھ کر دیکھیں تو صحیح ہے کتنا خوبصورت ہے۔ بت پرستی اور توحید میں کتنا فرق ہے، اللہ کے علاوہ بندوں کی پوجا اور اللہ کی عبادت میں کتنا فرق ہے، اپنی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کرنا اور ہر وقت اللہ سے پیوستہ رہنا، ہر امید اللہ سے رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آپ کے لباس میں سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، جوتی میں ایک چھوٹا سا تسمہ ہوتا ہے، فرمایا اگر وہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ پھر یہ دیکھو کہ اللہ اپنی ساری عظمت کے باوجود کتنا کریم ہے، اور اتنی بڑی بارگاہ سے نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگ رہا۔ کوئی بادشاہ، دنیاوی بادشاہ حکمران ہو، آپ کو اچھا بھی جانتا ہو، تو کیا جوتا پھٹ جائے تو اس سے مانگنے جاؤ گے؟ تسمہ ٹوٹ جائے تو مانگنے جاؤ گے؟ بٹن گر جائے تو مانگنے جاؤ گے؟ آپ کا وہ عزت بھی کرتا ہو، آپ سے ملتا بھی ہو، لیکن پھر آپ کو شرم آ جائے گی اب بادشاہ سے میں جوتا مانگ۔ وہ قریب و فرماتا ہے میں کائنات کا حقیقی بادشاہ میں ہوں، لیکن تمہاری ساری ضرورتوں کا ذمہ دار میں ہوں، مجھ سے مانگو، میرے ساتھ تعلق رکھو، مجھ سے باتیں کرو، اپنے دکھ سکھ بیان کرو، تم جتنا مانگتے ہو میں خوش ہوتا ہوں۔ کسی سے بار بار مانگو وہ ناراض ہو جاتا، وہ ایسا کریم ہے وہ نہ مانگنے پر اٹھ جاتا، وہ ایسا کریم ہے کہ وہ نہ مانگنے پہ خفا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتے۔ تو فرمایا یہ چیزیں تمہارے تابع کر دی ہیں لِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تمہیں عظمت الہی کا ادراک ہو، اللہ کے احسانات کو سمجھو اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تمہارے الفاظ سے عظمت الہی کا اظہار ہو، تمہارے کردار سے عظمت الہی کا اظہار ہو، تمہاری سوچوں سے عظمت الہی کا اظہار ہو، اس بات پر الا ما ہداکم کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب۔ آج کے دور میں تو آج تو عمومی گمراہی کا دور ہے، آج کے دور میں تو ہدایت عطا کرنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اے میرے حبیب جو خلوص دل سے میرے اور میری شریعت پر عمل کرتے ہیں، میرے احکام پہ عمل کرتے ہیں، ان کو خوشخبری وہیں دنیا میں ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، محسن کون ہوتے ہیں، احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل علیہ السلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ احسان کی وضاحت فرمائی، ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے۔ ان لم یکن تراہ فانہ یراک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ہمت تم میں اتنی حضوری کی ہمت نہیں ہے کہ تم اللہ کی حضوری کا تصور کر سکو، تو پھر یقیناً کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ درجہ تو احسان کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کریم کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ احساس ضرور ہو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں بشارت دی وبشر المحسنین، جو اس انداز سے میری اطاعت کرتے ہیں، آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں خلوص دل سے کہ ہم اللہ کے سامنے سب کچھ کر رہے ہیں، کر تو سب کچھ اللہ کے سامنے رہے، لیکن ہم اس حقیقت کو ماننے کے لیے بھی تیار ہوں، سمجھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ویسے تو ہر چیز اس کے سامنے ہو رہی ہے، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا نیکی بدی
گناہ ثواب ہر چیز وہ خود دیکھ رہا ہے، ہر بات وہ خود سن رہا ہے، ہر خیال وہ خود جانتا ہے۔ جو ابھی ہمارے دلوں میں نہیں آیا کبھی آئے گا وہ اسے بھی جانتا ہے، جو آ کر گزر چکا ہمیں بھول گیا وہ اسے بھی جانتا ہے۔ ہمیں یہ ادراک ہو جائے کہ واقعی ہم اللہ کے روبرو جی رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ تو فرمایا جنہیں یہ احسان نصیب ہو جائے میرے حبیب، انہیں جنت کی بشارت اور میری رضا کی انعامات کی خوشخبری سنا دو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اللہ ایسا کریم ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کی مدافعت کرتا رہتا ہے، ان سے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، کفر ناکام ہوتا ہے، ہمیشہ ان کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بات یہ ہے کہ واقعی جو محسنین ہیں، الذین آمنوا، جو خلوص سے دین پر عمل کرتے ہیں، ان پر کوئی دشمن غالب نہیں آتا، کفر کی طاقتوں کو ان سے دور کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ خیانت کرنے والوں اور کفر کرنے والوں، کفران نعمت کرنے والوں، ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب جو اس کے محبوب ہیں اور جو اس کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، وہ ناپسندیدہ لوگوں کو کیا اپنے محبوبوں پہ غالب کر دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ قرآن کا فرمان تو درست ہے، اور عہد نبوت میں بھی یہ بالکل واضح رہا، خلافت راشدہ میں بھی معلوم دنیا کے 3 حصے خلفاء راشدین کے عہد میں فتح ہو گئے اور کفر کو شکست پر شکست ہوتی رہی۔ بعد کی باتوں کو چھوڑو، آج کی بات کیا ہے؟ برما میں بدھوں نے مسلمانوں کو مار دیا، فلاں ملک میں فلاں قوم نے مسلمانوں کو مار دیا، افغانستان میں مسلمان مر رہے ہیں، پاکستان میں مسلمان مر رہے ہیں، مسجد میں جاؤ قتل ہو جاتے ہو، بازار جاؤ مارے جاتے ہو، دھماکے ہو رہے ہیں، دشمن طاقتیں دندن آ رہی ہیں۔ آج کل فلسطین کا بڑا چرچا ہے، مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تو ان کی اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ شاید یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، میں اسے لمبے فلسفے میں نہیں جاتا، میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں کہ جب تک مسلمان اسلام پر قائم رہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کرتا۔ اگر مسلمان ہی کافروں کے شاعر اپنا لے، اس کی غذا کافروں جیسی ہو جائے، پاک ناپاک چھوڑ دے، سود کھانا حرام کھانا شروع کر دے، اس کا حلیہ کافروں جیسا، اس کا کردار کافروں جیسا، تو بھائی یہ حفاظت کا ذمہ تو ہے الذین آمنوا، نقلی مسلمانوں کے لیے نہیں، قومی مسلمانوں کے لیے نہیں، دلی مسلمانوں کے لیے۔ ہم اکثریت میں تو ہم قومی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ اب ہماری زندگی کیا ہے؟ عملی زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ میں ویسا نظر آؤں جیسا کافر نظر آتے ہیں، ویسا لباس پہنوں، میں ویسا حلیہ بناؤں جیسا کافروں کا ہے، اس سے میری عزت ہوگی، میں ویسے کام کروں جیسے کافر کرتے ہیں، میں ویسے پیسہ کماؤں جس انداز سے کافر کماتے ہیں۔ تو جب ہم نے پیروی کافروں کی اختیار کر لی تو اللہ کس طرح ہماری مدد کرے گا؟ کفر کی مدد کرے گا؟ کفر کے لیے تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو خیانت کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ کفر کیا جائے، اور اس سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے پھر کافروں جیسے کام کیے جائیں، یہ اس سے بھی بڑی بددیانتی ہے۔
اور سب سے بڑی ناشکری ہے، تو ناشکروں کو تو اللہ کی مدد نہیں پہنچتی، وہ تو شکر گزار بندوں کو پہنچتی ہے، مخلص بندوں کو پہنچتی ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر بھی، دلی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی ہم نے کفار کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ نام ہم نے دین محمد رکھا ہوا ہے، کام دین محمد کے خلاف۔ تو بھائی اجر تو کام پر ہوتا ہے نا۔ ایک بندے کے سامنے آپ خوبصورت کھانوں کے نام لیتے رہیں تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اسے باسی روٹی بھی دے دیں تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ عمل پر نتائج مرتب ہوتے ہیں، زبانی داموں پر نہیں۔ تو آج اگر مسلمانوں کا عمل کافروں کی پیروی ہو گیا تو پھر آپس میں کافر لڑتے رہیں، جس کے پاس دنیاوی وسائل زیادہ ہوں گے وہ دوسرے کو لتاڑتا رہے گا۔ لیکن اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک جن ریاستوں میں اللہ کا دین نافذ رہا وہ ہمیشہ غالب رہے۔ تاتاریوں نے یہ ساری شمال مغربی ریاستیں اسلامی جو تھیں تباہ کر دی۔ اور پشاور تک کو ہلاکو خان نے فتح کر لیا، اس کی فوجیں نوشہرہ تک آئیں۔ کچھ لوگ جن کا وہ تعاقب کر رہا تھا، خارزم کا شہزادہ تھا، وہ بڑا لڑا۔ خارزم شاہ نے تو صلح کر کے سارا ملک حوالے کر دیا، لیکن پھر مارا گیا۔ اس کا بیٹا لڑتا رہا، مجاہد تھا، لڑتا ہوا پشاور نوشہرہ تک۔ ہلاکو نے اس کا تعاقب کیا، آخر نوشہرہ سے وہ نکلا تو گھوڑے پر سوار تھا، اس نے اپنا گھوڑا دریائے سندھ میں ڈال دیا۔ پیچھے ہلاکو کے سپاہی بھی فوج پہنچ گئی، انہوں نے کمانیں کھینچی اس پر تیر چلانے کے، ہلاکو نے روک دیا۔ اس نے کہا دہلی میں التتمش کی حکومت ہے، اس پر تیر مت چلاؤ، یہ دریا بارڈر ہے التمش کی حکومت اور ہمارے مقبوضہ علاقے میں۔ اگر وہ بگڑ گیا کہ میرے علاقے میں تم نے کسی پر تیر چلائے ہیں تو ہمیں بھگا کر کابل سے بھی پرے کر آئے گا۔ لیکن التتمش کیسا بادشاہ تھا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا شاگرد تھا، سلوک سیکھتا تھا، اللہ سیکھتا تھا، صوفی تھا۔ جب خواجہ صاحب کا وصال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی، مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی تہجد نہ چھوڑے ہوں اور جس نے کبھی بے وضو آسمان نہ دیکھا ہو، یعنی کبھی اندر سے بے وضو باہر نہ نکلا ہو۔ تو جب جنازہ رکھا گیا، مشائخ، پیران کرام، علماء، ہر طرح کے دیندار لوگ بھی اور ان کے مریدین بھی، بے شمار جمع غفیر تھا، بڑی بڑی ہستیاں تھیں اس میں۔ خادم نے وصیت پڑھ کے سنائی کہ جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی بے وضو آسمان نہ دیکھا ہو اور تہجد نہ چھوڑی ہو۔ سناٹا چھا گیا۔ کسی سردار نے یہ بات کہی کافی دیر انتظار کے بعد کہ لگتا ہے حضرت آپ کا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، لگتا ہے آپ کو ایسے ہی رکھا جائے گا۔ تو صف کو چیرتا ہوا سلطان التتمش باہر نکلا اور کہنے لگا حضرت یہ باتیں تو میرے اور آپ کے درمیان تھیں، آپ نے سب کو بتا دیا۔ اس نے کہا میں جنازہ پڑھا تھا۔ اب جو حکمران کبھی زندگی میں بے وضو اس نے آسمان نہیں دیکھا، کیا اس کے عہد میں اسلام نہیں تھا؟ جس نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، فرض تو فرض رہے۔
تو اسلام کی ہیبت اتنی تھی کہ ہلاکو نے اپنے تیر اندازوں کو روک دیا کہ بندہ تو مطلوب ہے لیکن سندھ میں چلا گیا، اور یہ بارڈر ہے التتمش کا، کتنی اسلامی ریاستوں کو تاراج کر چکا تھا، وہاں اس کا ہاتھ لرز گیا۔ اسی زمانے میں بڑا ان کا معروف جرنیل تھا قبلائی خان، بھتیجا تھا شاید ہلاکو کا، اور بڑے مانے ہوئے جرنیلوں میں سے تھا۔ مصر پر سلطان بیبرس کی حکومت تھی، مسلمان حکمران تھا، اسلامی ریاست تھی، اس نے مقابلہ کیا، اس کو مارا، اس کے لشکر کو تباہ کیا، اور اس کی لاش کے ٹکڑے بنا کر شہر کے دروازوں پہ لٹکا دیے کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ تاتاری ناقابل تسخیر نہیں ہے، اور پھر تاتاریوں کو اس پر حملہ کرنے کی جرأت بھی نہیں ہوئی۔ یہ ساری ہماری تاریخ ہے جس سے ہم بے بہرہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں خلوص تھا، جن میں دین تھا، جو دین پر عمل کرتے تھے اور جن کی اللہ مدد فرماتا تھا، اور بڑے بڑے کافر رسوا ہو جاتے تھے۔ آج اگر ہم رسوا ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہماری سوچ کافروں جیسی، حلیے کافروں جیسے، سود کھانا کافروں کا شعار، دھوکہ دہی، بدکاری، ہر چیز ہم نے کافروں سے اپنا لی۔ اور قوم کی قوم، یار آپ نے کبھی یہ سوچا ہے، روز اخبار میں ہوتا ہے جی آج فلاں شہر میں 12 بندے زہریلی شراب پینے سے کچھ مر گئے ہیں، کچھ بے ہوش۔ شراب تو کم از کم خالص پیو، کیوں شراب، کافر تو اچھی قسم کی شراب پیتے ہیں، تم نے انہی کی نقل کرنی ہے تو اسی طرح کی پیو ظالمو، پھر تم کیکر کاڑ کر پی کر کیوں مرتے ہو؟ یعنی ہم تو اتنے گر گئے ہیں کہ کافروں سے بھی گر گئے ہیں کردار میں۔ اس پر ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، اور ساری قوم بڑی مجاہد قوم ہے ہماری، ہر گھر ایک جھنڈا لگ جاتا ہے، چندہ دو فلسطین میں بندے مر رہے ہیں، بندے فلسطین میں مر رہے ہیں، چندہ ان کو دو۔ پورے ملک میں شروع ہے چندہ دے دو، چندہ دے دو، چندہ دے دو، وہ ایک ہی، کوئی مرے تو انہیں چندہ دو، کوئی پیدا ہو تو چندہ دو، شادی ہو تو چندہ دو، کوئی مر جائے تو چندہ دو۔ یار کوئی خدا کا خوف کرو، تمہیں اتنا ہی درد ہے تو جاؤ نا کمر باندھ کر وہاں جا کر لڑو بندوق لے کر۔ نہیں پیسے تم دو، ہم ان کو دیں۔ تو فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جن کے ایمان کامل ہیں اللہ ان سے کفر کو دور رکھتا ہے، دشمنوں کو دفع کرتا ہے، مدافعت کرتا ہے اس کی۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کفر کرنے والوں، کفران نعمت کرنے والوں اور بددیانتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، انہیں اپنے بندوں پر مسلط نہیں ہونے دیتا، ان کو ایذا نہیں پہنچانے دیتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر للذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ مغربی دنیا نے بڑا یہ بھی پراپوگنڈا پھیلایا ہے کہ مسلمانوں نے بزور شمشیر اسلام کو پھیلا لیا۔ اسلام کی فلسفی یہ ہے کہ اسلام نے روز اول سے لے کر ہمیشہ دفاعی جنگ لڑی ہے، کسی ملک پر قبضہ کرنے کی نیت سے حملہ آور نہیں ہوا۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو مدافعت کی اجازت، دفاع کی اجازت، آگے سے لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ واحد قوم ہے دنیا کی جو 13 برس ہر دکھ جس نے سہا اور کبھی اف نہیں کی۔ شہید کیے گئے، گرم لوہے سے داغے گئے، خنجروں سے پیٹ چاک کیے گئے، گرم ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھے گئے، جو ایذا
ہو سکتی تھی، مارے گئے، پیٹے گئے، لیکن کسی نے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ کیسی عجیب قوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا 13 برس، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن نہیں، 13 برس۔ 13 برس ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ ہر دکھ سہا مسلمانوں نے، اف نہیں کی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ جوش دلا کر بھڑکا کر لڑا دینا اور بات ہے، اور شعوری طور پر اس بات پہ مطمئن کر دینا کہ آپ کو اللہ اجر دے گا، کوئی دکھ بھی آئے اللہ کے لیے سہ جاؤ اور ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ فلسفی صرف محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی، ورنہ دنیا میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایسا بھی ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اتنے تنگ کیے کہ شہر سے نکال دیے گئے، جائیدادوں سے فارغ کر دیے گئے، گھر خالی کرا لیے گئے، مال لوٹ لیا گیا۔ اب کسی کو گھر خالی کر کے جانا ہے تو سارا گھر سر پہ اٹھا کے کہاں جائے گا؟ سب کچھ چھوڑ کے ہی جائے گا۔ باغات، زمینیں، جائیدادیں، مکان، مال و دولت سب چھوڑ کے فقیر ہو کے نکل گئے۔ مدینہ منورہ جہاں گزین ہوئے تو مکے والوں نے پھر منصوبے شروع کر دی کہ انہیں مدینہ میں مارو۔ تب اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب مارو نہیں، اب دفاع کرو۔ 13 برس کی آزمائش کے بعد اللہ کے بندوں نے اپنا خلوص ثابت کیا تو فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب میں تمہیں اپنے دفاع کی، جہاد کی اجازت دیتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے ساتھ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، بہت زیادہ۔ اب یہاں بھی نہیں بیٹھنے دیتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے دفاع میں شمشیر وقف ہو جائے۔ بَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ یا اللہ، کفر تو ساری دنیا پہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ اہل مکہ بھی بڑے طاقتور اور مختلف قبائل ان کے ساتھ ہیں۔ مسلمان مدینہ منورہ میں تھوڑے سے، فرمایا اس کی فکر نہیں ہے، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، تھوڑے ہیں تو بھی میرے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، مقابلہ کرو۔ اسلام تب سے دفاعی جنگیں لڑنے لگا، اور یہ جو کیسر و کسریٰ فتح ہوئے، ان پر مسلمان حملہ آور نہیں ہوئے تھے، یہ حملہ آور ہونے کی انہوں نے کوششیں کی تو دفاع میں مسلمان لڑے اور ان کی سلطنتیں چلی گئی۔ باقی جتنی ریاستیں مسلمانوں نے تسخیر کی، وہ ریاستیں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں اور انہوں نے دفاع میں ان کو تسخیر کیا۔ حتیٰ کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری دور تھا تو آپ نے فرمایا کہ اب کوئی قوم جب ہم پر حملہ نہیں کرتی تو ہم کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ فتوحات روک دی گئی تھی کہ جو لوگ ہم پر حملہ آور ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ نے بے پناہ زمین، 26 لاکھ مربع میل علاقہ تو صرف عہد فاروقی میں فتح ہوا تھا۔ تو بے پناہ علاقہ ہے ہمارے پاس، بے پناہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کے حقوق پورے کرنے کی طرف توجہ دو ہمیں فتوحات کی۔ اسلام نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی سے چھینا جھپٹی نہیں کی، ساری اسلامی جنگیں دفاعی۔ حملہ دوسری ریاستوں نے کیا، اسلام نے دفاع میں اپنے میں جہاد کیا۔ تو فرمایا مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اب جن پر مسلسل 13 برس ظلم ہوتا رہا ہے اور وہ برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ گھر بار ملک چھوڑ کر، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنا پڑی، اب اگر وہ مدینے پہ بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں تو اب تمہیں اجازت ہے اللہ کی طرف سے، اب تم دفاع کرو۔ اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم دفاع کرو۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ تمہاری فتح پہ قادر ہے، تمہاری مدد پہ قادر ہے، اللہ کریم تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور وہ پہلے غزوہ بدر میں ہی اللہ کی مدد سب نے دیکھ لی، تاریخ عالم نے دیکھ لی۔ اور یہ انقلاب 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 باتیں کرتے ہیں لوگ، ان کو لوگوں کو انقلاب کی حیثیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ انقلاب کیا تھا؟
انقلاب وہ ہے جو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. انقلاب وہ ہے جو اصحاب بدر نے بدر میں برپا کیا کہ بڑے بڑے متکبروں کو، بڑے بڑے جابر نظاموں کو، بڑے بڑے جابر حکمرانوں کو تہس نہس کر کے عدل و انصاف اور اللہ کا دین نافذ کر دیا. اور ایک مخلوق چین سے لے کر افریقہ تک اور برطانیہ اور امریکہ کا مغربی حصہ بھی ہسپانوی مسلمانوں نے فتح کیا تھا کولمبس سے 500 سال پہلے. اور کولمبس کو تو ملکہ ایزابیلا نے صرف مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا. یہ سارا جھوٹ ہے کہ وہ ہندوستان ڈھونڈنے نکلا تھا تو امریکہ پر ہندوستان کس طرف، امریکہ کے وہ اندھا تھا کہ پیچھے کو چلتا رہا. یہ سارے تاریخی جھوٹ ہیں جو گھڑے گئے ہیں. میں نے وہ سارا علاقہ پھر کے دیکھا ہے، وہاں آج بھی شہروں کے نام بھی اسلامی ہیں، گلیوں محلوں کے نام اسلامی ہیں، لوگوں کے گھروں کے بناوٹ ساری ہسپانوی طرز کی آج تک بھی ہے. مکہ مدینہ گلیوں کے نام ملتے ہیں، مکہ سٹریٹ، مدینہ سٹریٹ، جو ابھی تک باقی ہیں. تو کولمبس کو تو ملکہ ایزابیلا نے ہسپانیوں سے مسلمانوں کو تاراج کرنے کے بعد بھیجا تھا کہ ہسپانوی مسلمانوں نے مغربی امریکہ پر قبضہ کر کے وہاں سارا اسلام پھیلا دیے، وہاں مسلمانوں کا قتل عام کرو. یہ تو اس لیے گئے تھے. کہاں ہسپانیہ سے چلے ہندوستان کو پہنچ امریکہ کو گئے. ہندوستان افریقہ کے نیچے سے ہو کر جا کر ہندوستان جانا تھا اور وہ سارے براعظموں کے شمال جا کر امریکہ پہنچ گئے. یار کیا الٹے جہاز چلاتا رہا. سارا تاریخی جھوٹ ہے. اب بڑا قابل جرنیل تھا جسے جانا ہندوستان تھا، جہاں امریکہ پہنچا. گیا ہی امریکہ تھا اور اسے ایزابیلا نے بھیجا تھا. ملکہ تھی ایزابیلا اور سخت دشمن تھی مسلمانوں کی. وہاں مسلمان ہیں، انہیں بھی قتل کرو. پھر انہوں نے ساتھ امریکیوں کو بھی تہس نہس کر دیا، قبائل بھی تباہ کر دیے، مسلمانوں کو بھی قتل عام کیا، تباہ و برباد کر دیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آج جن لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور جن پر ظلم کیا جا رہا ہے اور جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا، جرم کیا تھا؟ اس لیے کہ صرف اللہ کو اپنا رب مانتے تھے. ان یقولوا ربنا اللہ، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہماری ساری ضرورتیں وہ اس جرم پر انہیں گھر سے نکال دیا گیا، قتل کیا گیا، ایذائیں دی گئی، مارا گیا. آج انہیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ مقابلہ کرو. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. اگلی آیت میں یہ تعریف ہے ساری کہ کون سے لوگ ہیں، ان کی کیا تعریف ہے جن کی مدد اللہ ہمیشہ فرماتا ہے. انشاءاللہ توفیق الہی نصیب رہی تو پھر اگلے جمعے بات ہوگی. اب وقت نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اللہ کریم نے مہلت دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے جمعے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا.
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔